رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے لوگوں، اے وہ کہ جو انسان ہیں ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان ہم نے قرار دیے ہیں گروہ اور قبیلے لتعارف، تمہاری پہچان کے لیے، تم کس قبیلے کے ہو، کس گروہ کے ہو. یہاں انجمنوں کے نام بہت ہیں، ماشاءاللہ سے بہت انجمنیں ہیں، لیکن ایک انجمن کا نام بڑا پیارا ہے. بتائیے آپ کیا نام ہے، آپ کے ذہن تک پہنچا ہو تو؟ انجمن گروہ حسین. صلوات بھیجے محمد. تو ہم سب گروہ حسین ہیں. تو یہ تعارف کے لیے ہمارے، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، کوئی کسی گروہ میں ہوگا، کوئی کسی گروہ میں ہوگا، کوئی کسی گروہ میں ہوگا. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم گروہ حسین والے ہیں، ہمارا گروہ حسین ہے اور ہمارا قبیلہ کربلا والا قبیلہ ہے. صلوات بھیجے محمد والا. اور ہماری تہذیب مجلسی تہذیب ہے اور ہمارا مشغلہ عزائے حسین ہے اور ہماری غذا تبرک مجلس حسین ہے. صلوات بھیجے محمد والا. خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، تیرے حسین کی خیرات پا رہا ہوں. صلوات اور پڑھا محمد. تو ہم نے تمہیں گروہوں میں اور قبیلوں میں اس لیے کیا اور تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان بن جائے. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اور اس کے بعد کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہ یاد رکھیے گا، یہاں یہ پیغام
اہتمام ہے ان مجالس کا کہ اب یہ یاد رکھنا کہ تم چاہے کسی گروہ کے ہوں یا کسی قبیلے کے ہوں، بڑا قبیلہ ہو یا چھوٹا قبیلہ ہو، بڑا گروہ ہو یا چھوٹا گروہ، اپنی انسانیت کو یاد رکھنا اور پیدا ہونے کو یاد رکھنا کہ مرد عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ گروہ میں ہو یا قبیلے ہو، جس میں بھی ہو، وہ تو تمہارے تعارف کے لیے ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اسے چاہیں گے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، آیت ہے سورہ مائدہ۔ بے شک انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ انما وہی ہے جو انما یرید اللہ میں ہے، انما ولیکم اللہ میں ہے، انما المؤمنون اخوہ میں ہے، یہ وہی والا انما ہے، یعنی دائرے سے باہر کوئی جا نہیں سکتا۔ جو انما کے دائرے میں آ گیا، حصار میں آ گیا، اب وہ جا نہیں سکتا ہے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے اور یہ فیصلہ اٹل ہے اللہ کا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین ہی سے ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ بے شک یقیناً متقین ہی سے ان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کہہ رہا کہ میرے نزدیک مکرم وہی جو صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ میرے نزدیک مکرم ہے۔ عمل قبول ہونا اور بات ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت دار ہونا اور بات ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد بے شک اللہ، یقیناً یقیناً بے شک، کنفرم یہ بات ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ موت سے جو لوگ ڈرتے ہیں نا، 2 منٹ یہاں کے اوپر آخر ملی سے، موت سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے ڈرنے کی کئی وجہ ہیں، 2 وجہ بہت اہم ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اعمال جو کچھ یہاں کیے ہیں ان کو سب کا نتیجہ ملنے والا ہے، اس وجہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مر کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس عدالت میں جانا ہے۔ عدالت یہاں کی بھی عدالتیں ہوتی ہیں، دنیا کی عدالتیں بھی ہوتی ہیں، یہاں کی عدالت کا کیا خاصہ ہے؟ دیہاتوں میں مشہور یہ ہے کہ عدالت میں کبھی سچ نہ بولنا ورنہ مقدمہ ہار جاؤ گے۔ یہاں کی عدالتوں میں یاد ہے کہ یہاں اگر سچ بولا تو مقدمہ ہار جائیں گے، یعنی سب جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، جھوٹ بولو جتنا اتنا مقدمہ جیتنے کے چانسز ہیں۔ اور وہاں کی عدالت، یہاں کی عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا ہے، منصف بیٹھا ہوا ہے، اس کی فکر وکیلوں کے جھوٹے دلائل کی بنا پہ حق سے منحرف ہو جاتی ہے اور وہ خلاف حق فیصلہ دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی جو عدالت ہے وہ عدالت ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کے جھوٹے دلائل اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اسی لیے علیم و خبیر ہے۔ صلوات بھیجے محمد جاننے والا بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اس کے سامنے۔ اگر اس زبان میں جھوٹ بولنا چاہا تو یہ ہاتھ فوراً گواہی دینا شروع کرتے ہیں زبان کی مخالفت میں کہ نہیں تم یہ زبان جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو یہ کیا تھا، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ آزاد جوار ہے گواہی دینا شروع کریں گے۔ میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا یہاں کو، لہذا وہ عدالت ہو تو اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت سے، تمہارے اندر گروہ اور قبیلے پیدا کیے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری پہچان کسی وہاں ہو کہیں انکوائری ہو رہی ہو، آج کل تو ہندوستان کے حالات آپ جانتی ہیں،
اور وہاں یہ ہو رہا ہو کہ بھائی ان والوں کو ذرا سا دیکھو، تو کہا آپ کون؟ تو میں مسلمان. کہ مسلمان میں کون؟ کہ ماتم دار، ماتم کرنے والا. کہا آپ جائیے، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا، آپ جائیے، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہمارا گروہ ایسا ہے، ہم ایسے قبیلے میں ہیں کہ اپنی پہچان ماتم حسین سے بتا دیتے اور آسانی ہو جاتی ہے، مشکل دور ہو جاتی ہے، پہچان لیے جاتے ہیں کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ ویسے نہیں ہو سکتے جیسے دوسرے والے، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. میرے ساتھ خود ایسا واقعہ ہوا، لیکن پڑھنا نہیں چاہتا اس موقع پہ. لہٰذا ہمارا گروہ یہ ہے، یعنی ہم مجلس سے پہچانے. تو یہ مجلس ہمارے لیے ایک حفاظتی کور ہے. یہ ماتم تو اس سے جو ہے وہ ہم بچ جاتے ہیں. یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس سے ہماری عزت وابستہ ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری وجہ سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، بلکہ ذہن میں یہ رہے کہ مجلسوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. 2 محرم تھی، امام علیہ السلام شہر سے نکل کر 8ویں امام علیہ السلام شہر سے نکل کر باہر جا کے بیٹھ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ شکاری کاندھے پر ایک ہرنی کو شکار کیے ہوئے لا رہا ہے، اور اس عالم میں کہ اس کے دودھ بہ رہا ہے. اس نے جیسے دیکھا مولانا بیٹھے، سلام کیا اور اپنی زبان میں مولانا سے کچھ کہا. اور یہ کہا کہ مولا اس شکاری سے سفارش کیجیے کہ میں اپنے مسکن سے نکلی تھی غذا کی حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، چرنے کے لیے. اس نے مجھے شکار کر لیا. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی ہے نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. لہذا اس سے اتنی مہلت دے، اس سے کہیے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں جاؤں اور ان دونوں بچوں کو لے کے آ جاؤں اور آپ کے سپرد کر دوں، اس لیے کہ آپ امام ضامن ہیں. آپ ہی اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ امام ضامن جو باندھا جاتا ہے یہ چلا رہا ہے تبھی سے. آپ کے سپرد ان بچوں کو کر دوں، آپ کے سارے سے میرے بچے پل جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ میں چلی جاؤں گی. یہ جو مجھے چاہے جو. امام نے شکاری سے کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دے، اس کے 2 بچے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں بھی آئے گی اور اس کے بعد اس کو لے جانا. شکاری عام طور سے ضدی ہوتے ہیں، لیکن مولا کے کہنے کی ہیبت انکار نہ کر سکا. ٹھیک ہے، چھوڑ دیا. دوڑ لی ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی اور جتنا وقت ہو سکتا تھا واپس آنے کا اس سے زیادہ ہو گیا تھوڑا وقت. تو کہنے لگا مولا دیکھیے وہ تو ہرنی تھی، آپ نے اسے چھوڑوا دیا، وہ جنگل کا جانور ہے، وحشی جانور ہے، کہاں آنے والی ہے واپس، کا انتظار کر سب کر. اتنے میں دیکھا کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو پیچھے پیچھے لیے، وہ چھوٹے بچے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے. آپ کو مولا کی خدمت میں ہمارے بچے آ گئے اور میں اس کے ساتھ پوچھا کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی. مولا آپ تو جانتی ہیں کہ آج 2 محرم ہے. میں جب اپنے مسکن سے نکلی تو میری برادری کے، میرے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے مجلس حسین برپا کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ آج تو میری زندگی کا آخری دن ہے ہی، لہذا مجلس حسین میں شرکت کر دوں. لہذا میں مجلس میں بیٹھ گئی تھی، مجلس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں، اس کی تھوڑی تاخیر. امام علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ دیکھو یہ کہہ رہی ہے، اسے دیر کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کہ مجلس حسین میں بیٹھ گئی تھی، شرکت کرنے بیٹھ گئی تھی، اس لیے اسے دیر ہوئی. لہذا بچے اس کے یہاں تم اسے لے جاؤ.
تو کہتا مولا سے کیا جانور بھی غم حسین برپا کرتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں؟ تو مولا کہا ہاں جانور بھی میرے جد کے غم میں روتے ہیں اور مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے دن روایت سنائی دی آپ کو۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہرنی جو عزادار حسین ہے میں اسے لے جاؤں اور ذبح کر دوں۔ میں نے اسے آزاد کیا۔ امام نے فرمایا بھائی تجھے اس نے آزاد کر دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر امام کے چہرے کو دیکھتی رہی، زیارت کرتی رہی، اس کے بعد دھیرے دھیرے جنگل میں غائب ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجلس حسین حفاظت کی ضمانت ہے کہ نہیں مجلس حسین؟ یوں تو امام کی سفارش کر کے اس کی جان بچا ہی لیتے، لیکن بظاہر مجلس حسین ذریعہ بن گئی اس کی بھی حفاظت کا اور اس کے بچوں کی بھی حفاظت کا۔ صلوات بھیجے۔ ایک نعرے حیدری! اچھا یہ مجلس میں جو موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، آپ کو بھی اس میں تو موضوع ہٹ گیا ہوں، موضوع بھی بہت باقی ہے، کئی اشرے چاہیے اس موضوع میں بولنے کے۔ دو مخدرات عصمت و طہارت، دو شہزادیاں اور دو خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس مجلس کو ہمیں بطور تبرک پیش کیا ہے ہمارے لیے۔ ایک تو جناب زینب اولیاء مقام اور دوسرے جناب ام البنین، صلوات بھیجیں۔ جناب زینب تو وہ ہیں جنہوں نے پہلی مجلس برپا کی شام میں۔ ایک دن یزید کا قاصد آیا اور آگے کہا علی بن الحسین آپ کو یزید نے بلایا۔ تو امام زین العابدین نے کہا میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لوں۔ آپ دیکھیں امام وقت کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا مرتبہ ہے جناب زینب کا۔ اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ سیرت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جب مروان معروف نے بلایا ہے اور یزید کے مرنے کی خبر، معاویہ کے مرنے کی خبر دی ہے اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ سب باتیں کیا کرتا ہے، کل دن ہو رہے ہیں تو دیکھیں گے کون کس کی بیعت کرتا ہے اور کون مستحق بیعت ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ بنی ہاشم کے جلوس میں بیت الشرف میں تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے فوراً جناب زینب کو حجرے میں بلایا۔ حجرے میں مصلی بچھا ہوا تھا، امام دوسری طرف بیٹھے، جیسے بی بی تشریف لائیں تو امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بھیا آپ میری تعظیم بڑے بھی ہیں اور امام ہیں؟ کہا نہیں بہن بہت اہم مشورے کے لیے بلایا ہے۔ مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ بہن اس مسئلے پر تشریف فرما ہوں، مسئلے پہ آپ کے سامنے میں یہ میری خواہش یہ ہے کہ مسئلے پہ بیٹھو۔ مسئلے پہ بٹھایا اور جب شہزادی مسئلے پر بیٹھ گئی تو امام دو زانوؤں میں بیٹھے، میں پڑھ رہا ہوں آپ نے ذمہ داری کے ساتھ، اور فرمایا کہ بہن آج تم ماں کی جگہ ہو، ایک مشورہ کرنا ہے۔ امام آپ مشورہ؟ کہاں تم سے مشورہ کرنا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یزید کا خط آیا ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے مسئلہ سامنے رکھا تمہاری کیا رائے ہے، تو ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھی، کہا ماں جائے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جس بابا کی آگوش میں تم پروان چڑھے ہو اسی آگوش میں میں پروان چڑھی ہوں،
جو نانا تمہارا رسول خدا ہے وہی نانا میرا رسول خدا ہے، جو بھائی تمہارا حسن مجتبیٰ ہے وہی میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے. یعنی بتا رہی ہیں کہ شرف میں کم نہیں ہوں. صلوات بھیجے محمد والے. اگر تم نے مجھ سے پوچھا ہے اور رائے لی ہے تو جاؤ انکار کر دو، نہ کر دو، انکار نہیں. جیسے ہی یہ لفظ نہیں کا زینبی حضرت زینبی اولیاء مقام کی زبان مبارک پر جاری ہوا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام شکر کے سجدے میں گر گئے اور کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میری نہیں کے ساتھ میری بہن کی نہیں بھی شامل ہو گئی ہے. یہ سیرت ہے امام حسین. تو جب بلایا اس نے تو امام حسین اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے آئے کڑیاں در زندان پہ بیٹھے رہتے تھے، بیویاں قید خانے میں اندر. کہا میرے لال جاؤ جاؤ خدا تمہارا نگہبان معاف کر. ڈیوٹی بدل گئی. ابھی تک امام بیٹھے رہتے تھے دروازے پر قید خانے کے، جب امام گئے جناب زینب قید خانے کے دروازے پر بیٹھ گئے انتظار. دربار میں گئے تو پہلے سے حداد موجود تھا لوہار. حکم دیا کہ ان کی ہتھکڑیاں کاٹ چلی جائیں. کھل نہیں پائی، کاٹی گئی. یہ مصائب ہیں، مصائب ہیں کہ جس میں دل روتا ہے اور آنکھ سے خود بخود آنسو روانہ ہو جاتے ہیں. بیڑیاں کاٹی گئی، پاؤں کاٹا گیا. اس کے بعد کہتا ہے ہم نے آپ کو رہا کر دیا، جی چاہے تو یہاں رہیں، جی چاہے تو مدینے جائیں. کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر. پھر وہی جملہ دہرایا وہاں. ٹھیک ہے آپ اپنی پھوپھی سے پوچھ لو. اب جو وہاں سے واپس آئے ہیں اور پھوپھی نے اب دروازے سے دیکھا قید خانے کے کہ امام اس طرح آ رہے ہیں کہ اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں، سمجھ گئی. اب میرے لال کیا معاملہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا اور پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے. اب دیکھیے آپ فرماتی ہیں کہ میرے لال ہمیں مدینے تو ضرور جانا ہے، اس لیے کہ نانا کو نواسے کا پرسہ دینا ہے، رسول کو حسین کا پرسہ دینا ہے. مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ چونکہ کربلا سے لے کے اب تک میں اپنے ماجائے پر دل بھر کر روئی نہیں ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسے ایسے منظر سامنے آئے تو اور کوئی بہن ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی، جسم سے روح نکل جاتی. ابن زیاد کے دربار سے لے کر کربلا سے لے کر ابن زیاد کے دربار کوفے کے بازار میں اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں ایسے ایسے سامنے. یہ شیر دل حسین کی بہن زینب ہی ہے. ابن زیاد کے دربار میں 12 محرم کو ہے. عالم میں بیان نہیں کر سکتا کیا ہے. اتنے میں کچھ لوگ آئے اور بڑھ بڑھ کے ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انعام جلدی دے اور زیادہ دے، ہمیں انعام جلدی دے اور زیادہ دے. تو وہ کہنے لگا کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کربلا میں کہ زیادہ اور جلدی انعام مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. کہ تم نے کیا کیا؟ یہ اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں، 12 محرم کی بات ہے، بہن کھڑی ہوئی ہے. بہن منظر دیکھ کے آئی ہے کربلا کے میدان میں اور اس کو کوئی دوہرا دے اور فخریہ دوہرا اس پہ انعام دے رہا ہو تو بہن کا کیا عالم ہوگا. تم نے کیا کیا ایسا جو جلدی اور زیادہ انعام مانگ رہے ہو کہ ہم نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے لاش حسین کو پامال کیا، گھوڑے دوڑائے لاش حسین.
اور اس طرح دوڑائے ہیں. پوچھتا ہے کہ تم نے کس طرح دوڑائے؟ اب جملہ تاریخ کا ہے، اس میں کیا میں کیسے عرض کروں اور آپ کیسے سن پائیں گے. کہتا ہے کہ ہم نے حسین کے سینے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال اس طرح کر دیا جیسے چکی کے اندر گیہوں کا دانہ ڈال دیا جائے. اب آپ انداز لگائیں، یہ جناب زینب سن رہی ہیں، اس لیے دیکھا تو وہی کربلا میں سارا، لیکن اس کے بعد بھی برداشت کر جانا، ایک آگے پیغام پہنچانا ہے، رسول تک مدینے تک جانا ہے، زیادہ برداشت کیا. اب یہاں فرماتی ہیں کہ میں روئی نہیں ہوں، زیادہ یہ سے کہو کہ ایک مکان خالی کرے تاکہ میں 3 دن تک اپنے ماجائے کا اس میں بیٹھ کر ماتم کروں. امام نے وہی بات پہنچا دی، کہا ٹھیک ہے ہمیں اس سے کوئی روک نہیں ہے. لہٰذا ایک مکان خالی کرایا گیا، اہل حرم اس میں منتقل ہوئے اور وہاں 3 دن تک وہ بڑی مجلس جناب زینب خود ذاکرہ خود مسائب بیان کر رہی ہیں اور شام کی عورتیں آتی ہیں، سنتی ہیں، روتی ہیں، چلی جاتی ہیں، آتی ہیں، روتی ہیں، چلی جاتی ہیں. وہ پہلی مجلس ہے جو 3 دن تک شام کو، اور پہلی مجلس کی. لیکن سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. تاریخ آپ ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں. سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. 1 سال قید خانے میں رہے ہیں، 1 سال، اور 1 سال کے بعد جب رہا ہوئے ہیں تو 62 ہجری میں 8 ربیع الاول، جیسے کہ روایتیں کہتی ہیں 8 ربیع الاول 62 ہجری میں واپس مدینے آئے. اور جناب زینب کی شہادت 15 رجب سن 62 ہجری ہے. ربیع الاول سے لے کے 15 رجب لگا لیجیے کتنے دن ہوتے ہیں. میرے اپنے مطالعے کے نزدیک میں نے جو مطالعہ کیا تاریخ کربلا کا، اس میں جتنی بیویاں کربلا سے واپس آئی تھی اس میں جناب فضہ کے بارے میں تو ہے کچھ روایت سے زیادہ زندہ رہی، لیکن اہل بیت کے گھرانے کی جتنی بیویاں تھیں 6-7 مہینے کے اندر اندر سب شہید ہو گئی. جناب زینب تو رجب 15 رجب 62 میں شہید ہو گئی. اب یہ مدینے میں مجالس حسین جناب زینب جب تک تھی مجلس برپا ہوتی رہی، لوگ آتے تھے، مصائب سنتے تھے، شہزادی بیان کرتی تھی، 4-5 مہینے جو بھی آپ زندہ رہی اس میں بیان کرتی رہی. لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جس نے جاری و ساری رکھا وہ جناب ام البنین ہے. بیت الحضور تو جنت البقیع میں پہلے سے موجود ہی تھا، اس میں جاتی تھی، روتی. زیادہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن مروان ملعون مدینے میں گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز، اور رونے میں جو مصائب اور بین تھے وہ جناب عباس کے بین تھے، جو جناب ام البنین یہ کر رہی تھی بین کہ اے میرے لال، میں نے یہ سنا ہے کہ جب تو گھوڑے سے گرا تو تیرے ہاتھ نہیں تھے. تو اس طرح سے بین تھے کہ مروان جیسے کا دل بھی پسیج گیا، اور اس نے کہا یہ کون ہے جو اس طرح سے بلک کے رو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کسی نے جا کے بتایا کہ کوئی اور نہیں، مادر عباس ام البنین ہے. کہتا ہے کہ انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس طرح اپنے لال کو گریا کریں. اور آپ نے پھر 13 ربیع الثانی 64 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. جناب ام البنین کی بھی شہادت ہوئی ہے، اس لیے کہ 14 ربیع الاول 64 میں یزید واصل جہنم ہوا ہے، اور اس کے بعد مروان خلیفہ بنا دیا گیا. کچھ دن اس کا لڑکا رہا، بیٹا رہا معاویہ 40 دن، اور اس کے بعد مروان کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو مروان نے ضرور مدینے کا حال پوچھا ہوگا کہ وہاں کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا ہوگا
کہ مدینے میں جو مادر عباس ابوالفضل عباس ہیں وہ بیت الحزن میں جا کر جو جنت البقیع میں تھا جا کے مجلسیں برپا کرتی ہیں، غم حسین بیان کرتی ہیں، مدینے کی عورتیں جاتی ہیں متاثر ہوتی ہیں، لہذا حسین کی مظلومیت بیان ہوتی ہے، یزید کا ظلم بیان ہوتا ہے، بنی امیہ کا ظلم بیان ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہو کہ بنی امیہ نے جناب فاطمہ کلابیہ نے جناب ام المؤمنین کو زہر دیا، اور زہر سے آپ اس لیے کہ ان کے پاس ذرائع بہت تھے، جب امام حسن کو زہر دلوا سکتے ہیں اور سارے ائمہ کو زہر سے شہید کیا تو جناب ام المؤمنین کو بھی زہر دلوا سکتے ہیں۔ لہذا جناب ام المؤمنین دوسری وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے جناب زینب کی بنا کردہ ان مجالس کو مسلسل جاری رکھا مدینے کے اندر، اور بعد میں جسوں کی تو روایت ہے آپ محرم میں سنتے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ تھا کہ ایک گھر طے کر لیا تھا کہ آج یہاں مجلس ہوگی، کل وہاں مجلس ہوگی، پرسوں وہاں مجلس ہوگی۔ ایک دن جناب ام المؤمنین کے گھر میں یہ ہوا کہ آج اس گھر میں حجرے میں مجلس ہوگی، رکھی گئی مجلس، مصائب بیان کرنے گھری کے لوگ جنہوں نے دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے۔ تبرک کا رواج بھی پورا نہیں ہے، ابھی نیا نہیں ہے، لیکن وہاں اس وقت تبرک میں پانی تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام المؤمنین کے گھر میں مجلس تھی اور طے یہ ہوا کہ آج کی مجلس میں جو پانی پلائے گا وہ فرزند ابوالفضل عباس ہوگا۔ لہذا اب روایت کہتی ہے کہ جب مجلس تمام ہو گئی تو فرزند جناب عباس کاسا پانی کا سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جب بیویوں کے درمیان لے کے آئے تو بیویوں کو کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا جب جناب عباس پانی لے کے آ رہے تھے، تو بے ساختہ بچے سے لپٹ کر رونے لگے، پانی گرنے لگا اور بچے کے شانوں پر وہ پانی بہنے لگا، بچے کے شانے میں وہ پانی بہنے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بیوی لپٹ گئی اور کہا دیکھو یہ شانے وہ ہے جن پر پانی گر رہا ہے، اوپر سے کاسے میں سے مسلسل بہ رہا ہے، یہ شانے ہیں جو پانی سے تر ہو رہے ہیں، اور اس کے بابا کے شانے کربلا کے میدان میں پانی لینے گئے تھے لیکن دونوں شانے خطا ہو گئے، وہ گریا ہوا کہ کتنی بیویاں اس میں بے ہوش ہو گئیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ عرب کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے، تاریخ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مجالس کا سلسلہ جناب زینب نے شروع کیا اور جناب ام المؤمنین کے دم سے اس کو اور رونق ترقی ہوئی، انہوں نے اتنی مجلسیں برپا کی۔ اور آج بھی یہی ہے کہ مردوں کی مجلسیں تو ہوتی ہی ہیں لیکن عورتوں کی مجلس میں جو رونق ہوتی ہے اور عورتیں جو مجلس خلوص اور اس سے کرتی ہیں، اس میں جو گریا ہوتا ہے وہ اسی کے دین ہے کہ کہیں نہ کہیں جناب ام المؤمنین کی روح آ جاتی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی روح آ جاتی ہے، جناب زینب کی روح آ جاتی ہے کہ ہماری بنا کردہ مجلسیں تم برپا کر رہے ہو، دعائیں دیتی ہیں اور یہ دعائیں ہمارے کام آتی ہیں اور ان دعاؤں کے سہارے سے ہم چل رہے ہیں۔ لہذا میں جناب ام المؤمنین کے سلسلے میں نے کل کرامت کے بارے میں آپ کو کیا تھا، لہذا توسل یہ ہے کہ آپ کچھ بھی توسل جناب بی بی ام المؤمنین سے کر سکتے ہیں، آج لکھی ہوئی ہے روایت، اور یہ توسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے، سب یہاں موجود ہے رکھا ہوا، آپ چاہیں تو اس سے توسل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی کبھی کسی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح جناب ام المؤمنین کے توسل سے جو دعا کریں گے اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اور مذکورات آتی ہیں یہاں اور بھیجیے آپ، اور وہ یہاں آگے دیکھیں، ایک ہی اذا خانہ ہے لکھنؤ میں، اذا خانہ ہے ام المؤمنین، اور یہی مجالس برپا ہوتی ہیں، اور بھی کرے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا ہے کوئی، لیکن یہی جب سے لکھنؤ آئے ہیں تب سے اذا خانہ ام المؤمنین اور وفات جناب ام المؤمنین پر مجالس برپا ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی 10ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، مولانا عطا اعجاز صاحب پڑھیں گے، آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں، اور چاند چونکہ ہو گیا ہے لہذا
जुमे के दिन मजलिस होगी और आप इसी टाइम जिस टाइम में हो रही है आप तशरीफ लाएं। और आप तो आते ही रहते हैं तो बहरहाल की पर बहरहाल मालूम हो कि मजलिस है तो आप जरा तशरीफ तो ख्वाहिश है कि जनाब ज़ैनब के मसाइब जनाब ज़ैनब के मसाइब उम्मुल मसायब हैं। उम्मुल मसायब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चे कुर्बान किए और इस शान से कुर्बान किए कि बच्चों को कभी रोई नहीं। शब आशू जब हर खेमे में बीवी अपने अपने वारिसों को लिए बैठी थी तो जनाब ज़ैनब यही कह रही थी। इमाम हुसैन ने खुद अपने कानों से सुना कि देखो कल जब बाजार शहादत गर्म हो तो सबसे पहले तुम्हारी लाशें आए। ये ना सुनो कि तुमसे पहले अकबर मैदान में चले गए, तुमसे पहले कासिम मैदान में चले गए। तुम्हारी लाशें आए। माँ जब तुमसे राजी होगी कि जब तुम्हारी लाशें पहले आएंगी और तुम खाको खून में कल कहाँ आओगे। रिवायत में है कि जब मक्के से इमाम हुसैन हज को उम्रे से बदल के चलने लगे हैं और एक मंजिल निकल गए तो पीछे से किसी की आवाज आई, या अखी, ऐ भाई हुसैन, ऐ भाई हुसैन जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। इमाम ने कहा अब्बास, भैया अब्बास देखो किसकी आवाज है, कौन रोक रहा है। तो मुड़ के जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला जनाब अब्दुल्ला हैं। मौला कायनात ने जब जनाब ज़ैनब का अब्द किया था जनाब अब्दुल्ला से तो कह दिया था कि मेरी बेटी जब कहीं भी जाना चाहे तो रोकना नहीं, सफर पे जाना चाहे तो रोकना नहीं। लेकिन एहतराम था, आवाज दी तो रुके, काफिला रुक गया। जनाब अब्दुल्ला धीरे धीरे, आलम ये था कि एक हाथ औन के शाने पर था और एक हाथ मोहम्मद के शाने पर। धीरे धीरे सलाम किया इमाम हुसैन को, जवाब सलाम दिया। इमाम ने पूछा कि भाई आपने तो रुखसत कर दिया था मक्के से, अब फिर एक मंजिल के बाद इस ज़ईफी में और इस बीमारी में आने का सबब तो फरमाया, आप बुलादा फरमाया कि दिल नहीं मानता, दिल ने चाहा कि एक बार आओ तेरे की ज़ियारत करो। दिल नहीं मानता है, चाहा कि एक मर्तबा और तेरे की ज़ियारत कर लूं। और उसके बाद कुछ काम भी है, अहम काम है। जरा मैं डॉक्टर अली से बात करना चाहता हूँ कि हमारी किधर है। जनाब अब्बास ले गए, ये शहजादी जो हमारी करीब गए, सलाम किया और उसके बाद कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो महमिल से जवाब दिया हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कि अब्दुल्ला सब कुछ कहना, सब कुछ कहना, मगर रुकने के लिए ना, सब कुछ कहना मगर रुकने के लिए न कहना। अगर रुकने के लिए कहा तो आपका हुक्म मानना मेरे ऊपर वाजिब है। हुक्म मान के मैं नाके से उतर तो आऊंगी लेकिन जिंदा नहीं उतरूंगी, जिस्म से रूह निकल जाएगी। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं बीबी, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप हुसैन के साथ जा रही हैं और हो सकता है हुसैन किसी मुश्किल में घिर जाएं, किसी मुसीबत में आ जाएं और उस सदक़े की जरूरत हो तो दोनों फर्जंदों को लेके आया हूँ। एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, एक को मेरी तरफ से सदका कर देना।
जनाब ज़ैनब नाके से उतर आई, खुश हो गई, दोनों फर्जंदों को लेके आई और कहा अब्दुल्ला की ख्वाहिश ये है। इमाम ने दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रखा, तो है कि कबूल कर लिया। अब्दुल्ला तो वापस मक्के चले गए और जनाब ज़ैनब दोनों बच्चों को लेके करबला में आ गई और यही बार बार याद दिलाया कि मालूम है अब्दुल्ला ने किस लिए तुम्हें मेरे हवाले किया है। लिहाजा सारी शहादत नहीं पढ़ता हूँ। जब जनाब ज़ैनब कहते शाम से रिया होके मदीने गई है और जनाब अब्दुल्ला ने बाई ताय दिए कि बीबी से कहना अपने घर भी आए और जनाब ज़ैनब वहाँ पहुंची हैं और जनाब अब्दुल्ला आए हैं और आने के बाद करबला के हालात पूछना शुरू किए हैं। तो ये पूछा कि बीबी ये बताओ कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा। तो जनाब ज़ैनब तड़प गई और कहा ए अब्दुल्ला, अरे मेरे बच्चे मैदान में गए, अरे जाफर तैयार की शुजाअत दिखाई, हैदर कर्रार की शुजाअत दिखाई, अरे फौजों को दूर भगा दिया, लेकिन 3 दिन के भूखे प्यासे थे, कहां तक लड़ते। जख्मी होके गिरे मेरे भैया हुसैन खुद गए मैदान में लाशें उठाने के लिए। एक का लाशा अब्बास गोद में लेके आए, एक का लाशा हुसैन गोद में लेके आए, अरे खेमे में लाके लिटा दिया। बड़े का दम तो निकल गया था मगर थोड़े छोटे में थोड़ी जान बाकी थी। मैंने देखा कि होंठ हिल रहे हैं, अरे मैं अपने कान अरे बच्चे के होंठों के करीब लेके गई तो बच्चा ये कह रहा था, अरे जब जाना मदीने वापस तो पापा को सलाम कहना और कहना कि आपके वादे को हमने वफा कर दिया। ये मोहब्बत थी, अपने बच्चों को हुसैन को कुर्बान कर दिया। और इन बहन भाई की मोहब्बत क्या कहना, बयान नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन से जनाब ज़ैनब को कितनी मोहब्बत थी। रिवायत में है कि जब करबला से जाने लगी हैं 11 मुहर्रम को तो नाके पे सवार थी मगर मुड़ के भाई के लाशें की तरफ देखती जाती, मुड़ के भाई के लाशें की तरफ देखती जाती थी। लिहाजा आपकी शहादत का सबब भी यह मोहब्बत ही है। अरे जब आप शाम गई हैं तो पता चला कि इस दरख्त पर हुसैन के सर को लटकाया गया था। बस याद आ गया भाई का सर, याद आ गया वो जमाना। अरे वहीं बैठ के भाई के ऊपर उन्हें मेरे माजाए, अरे तेरे सर को जुदा करके कहां ले जाया गया। एक जालिम जो दुश्मन अहले बैत था वो वहां आया, उसने देखा कोई हुसैन का नाम ले के रो रहा है। एक बेलचा सर में ऐसा मारा कि शहजादी दुनिया में रह न सकी, जिस्म से रूह निकल गई। लाखों सलाम हमारा उस बीबी पर जिसने भाई की मोहब्बत में अपनी नस्ल भी कुर्बान की, अपनी जान भी कुर्बान की। अला लानतुल्लाहि अलैहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल